نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحجراتی مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ یہ صورت جو شروع ہو رہی ہے اس میں اتنے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ہم سب لوگ ضرور ہی اس دعا کو دہرا لیں کہ اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں غلط چیز کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حجرات حجر کی جمع ہے، حجرہ کہا جاتا ہے چھوٹے کمرے کو۔ اس صورت میں چونکہ یہ لفظ آئے گا تو اس لفظ کو نکال کر اس کو اس صورت کا نام دے دیا گیا، اور کچھ مضامین ایسے آئیں گے جن کا تعلق مسلمانوں کی خانگی زندگی سے ہے، گھریلو زندگی سے، معاشرتی زندگی سے جن باتوں کا تعلق ہے ان کا بھی ہمیں ذکر اس صورت میں ملے گا۔ سورہ فتح میں آیت آئی تھی کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ کفار پہ سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں مسلمان ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ یہ پوری صورت سورہ حجرات اسی ایک آیت کی ایک طرح کی تفسیر ہے۔ جو مضامین سورہ حجرات میں آ رہے ہیں ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے ہے۔ بات کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے کیا جا رہا ہے، اور بعد میں مسلمانوں کے حقوق کا بھی ذکر آئے گا، اور حقوق میں قانونی حقوق کی بات نہیں، اخلاقی حقوق کی بات کی جائے گی، مورالٹی کی بات ہے، مورل ایتھکس ڈسکس کیے جائیں گے کہ مورالٹی کے طور پہ، اخلاقی طور پہ اے مسلمانوں تمہارا ایک دوسرے پر کیا حق بنتا ہے، اور وہ ایسے حقوق ہیں کہ جن کو اگر کوئی پس پشت ڈال دے، نگلیکٹ کرے، تو دنیا کی کسی عدالت میں سزا نہ ملے، اس کو کوئی کسی کو کورٹ میں نہیں لے جا سکے گا، ایسے حقوق ہیں وہ، لیکن اللہ کی عدالت میں بڑی سخت ان کی پکڑ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ پوری صورت تقریباً مسلمانوں کے معاملات کے گرد گھوم رہی ہے، کفار کا معاملہ یہاں زیر بحث نہیں آیا۔ کہنے کو 18 آیات ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ان 18 آیات میں یوں سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، بڑے بڑے مضامین سمیٹ لیے گئے ہیں۔ کوئی ان 18 آیات پر تدبر کر لے اور ان آیات کا حق اگر ادا کر دے، انشاءاللہ تعالی اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اور اس کا سلوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل درست ہو جائے گا، ان دونوں کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے گا، اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا اور رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا تو یقیناً جنت میں جانے کے لیے اس کی راہ ہموار ہو گئی ہے، آسانی ہو گئی ہے۔ تو ان آیات کی اہمیت کو ہم اوور اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، اوور ایمفسائز نہیں کر سکتے کہ کتنی اہم ہے ایک ایک آیت۔ حقیقت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بس ایک ایک آیت پر ایک ایک ہم پورا دن لگا دیں تب بھی ہم حق نہ ادا کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانیں، ہمارے دل اور ذہن کھول دے، ہم پوری توجہ کے ساتھ، پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پورے خلوص اور تقوی کے ساتھ ہم ان کو سنیں، ان کو جذب کریں، اور اللہ کرے کہ آگے معاشرے کے اندر ہم ان چیزوں کو، اس روشنی کو پھیلانے والے بن جائیں۔ تو بے انتہا اہم صورت ہے۔ شروع ہوتی ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ عربی کا محاورہ ہے فلان یقدم بین یدی ابیہ، یعنی مطلب کیا ہوگا کہ فلاں شخص اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، اپنے باپ کے آگے ہو جاتا ہے، بین یدی ابیہ، اپنے باپ کے آگے آگے چلتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، نافرمانی کا مظاہرہ کرتا ہے، آگے ہو جاتا ہے۔ تو اس محاورے کے استعمال سے ہم اس آیت کی روح کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سے کہا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے دعوے دارو، تم نبی کا اور اللہ کا حکم مانو۔ نہ صرف حکم مانو، بلکہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم بس حکم مانو اور مخالفت مت کرو۔ یقیناً وہ معنی بھی موجود ہیں، لیکن صرف یہ معنی نہیں۔ ایمان جو لاتا ہے یقیناً وہ مخالفت ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور بات ماننے کا ارادہ کرتا ہے، تبھی تو وہ ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ یہاں اس سے اگلا درجہ بتایا جا رہا ہے کہ مخالفت تو بہت دور کی چیز ہے، تم رسول کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ ایک اوپینین ہے جو رسول نے دے دیا، اس رائے کو اپنی رائے سے نیچا دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ تم دین کے معاملات میں رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ تم رسول سے زیادہ متقی، رسول سے زیادہ نیک بننے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ہے دراصل مطلب۔ رسول نے چاہے قانون کے تحت کوئی حکم دے دیا، اب کوئی قانون ایسا بنایا نہیں جا سکتا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو یا قرآن کے خلاف ہو۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ no legislation will be done which is repugnant to the Quran and Sunnah۔ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو یا قرآن اور حدیث میں جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہو۔ چلیں کم از کم قرارداد مقاصد کے اندر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تو ہے، چاہے لپ سروس ہی صحیح، لیکن موجود تو ہے نا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے، بحیثیت شارع، بحیثیت قانون ساز، بحیثیت مربی مزکی، بحیثیت ہادی، بحیثیت حاکم، آپ کی اس اتھارٹی کو، آپ کی اس پوزیشن کو کسی صورت چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ Prophet's authority must not be rejected or challenged۔ نہ آپ کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، نہ آپ کی بات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اپنی بات سے۔ لا تقدموا، مت آگے بڑھنا، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یہ رویہ اختیار کرو گے اپنی شامت بلاؤ گے، اللہ سب سنتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان احکامات کی جھلک ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، معمولی بات ہو یا غیر معمولی بات ہو، ایوری ڈے لائف کا کوئی معاملہ ہو، روزمرہ زندگی کا کوئی معمول ہو، یا کوئی استثنائی حالات ہوں، کوئی ایکسیپشنل سچویشن ہو، ہر طرح کے حالات میں صحابہ نے اس آیت کو حرز جان بنا لیا تھا، تعویذ بنا لیا تھا اپنے لیے۔
حال ان کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے، صحابہ فرماتے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ہی نہ کرتے۔ یہاں تک کہ آپ اگر یہ بھی پوچھتے کہ آج دن کون سا ہے، صحابہ فرماتے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سوچیں ذرا کس قدر اطاعت اور کس قدر ادب تھا۔ اور جب آپ با اصرار پوچھتے تب کہیں جا کر وہ بتایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے، صحابہ آپ سے آگے نہ بڑھتے، یہاں تک کہ آپ اصرار کر کر کسی کو اپنے سے آگے کرتے۔ کھانے کی مجلس ہوتی، جب تک آپ کھانا شروع نہ کرتے صحابہ کھانا نہ شروع کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ کسی معاملے میں بحث ہو جاتی یا صحابہ میں اختلاف رائے ہو جاتا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بناتے۔ آج جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آپ کے اقوال تو موجود ہیں۔ صحابہ تو اتنے خوش قسمت تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی وہ سنتے تھے اور آپ کی آواز بھی وہ سنا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج ہم آپ کی آواز تو نہیں سن سکتے اپنے کانوں سے، لیکن اس خوش قسمتی کے اندر ہم بھی حصے دار تو ہیں۔ ہم آپ کی آواز نہیں سن سکتے، الفاظ تو موجود ہیں۔ تو کوئی چیز، کوئی اختلاف کھڑا ہو مسلمانوں کے اندر، کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشورہ دے دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تم اس کو لوٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ دو لوگ بحث کر رہے ہیں کسی دین کے معاملے میں، اور ایک شخص اپنے حق میں دلیل کے طور پہ، پروف کے طور پہ حدیث پیش کر دے، بس اب بحث ختم، اینڈ آف دا سٹوری۔ اگلے کو وڈرا کرنا ہی کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں عام مسلمان تو عام مسلمان، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ائمہ اربع ہیں، جو چار امام ہیں، ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحم اللہ، ان کے کیا اقوال ہیں؟ ابو حنیفہ رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ ابو حنیفہ نے جواب دیا قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول سنت رسول کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے جواب دیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔ پھر پوچھا گیا آپ کا قول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قول کے برعکس ہو تو کیا کیا جائے؟ فرمایا صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو۔ یہ ان کا ابو حنیفہ کا قول عقد جید نامی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ابو حنیفہ جو کہ اتنے بڑے امام تھے، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، تھے تو انسان نا، معصوم عن الخطا تو نہ تھے، غلطی سے مبرہ تو نہ تھے۔ انسان ہونے کے ناطے اپنی بہترین کوششوں کے باوجود اگر کوئی ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہو یا کسی معاملے میں کوتاہی کمی ہو گئی ہو اور بعد کے لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس یہ فرمایا ہے، تو اب شخصیت پرستی کا شکار نہیں ہونا، بلکہ ابو حنیفہ نے فرمایا میرا قول چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ کوئی جان بوجھ کر حدیث کے خلاف فیصلہ نہیں دیا ہوگا، وہ حدیث ان کے علم میں نہ آئی ہوگی اس وقت تک، انہوں نے اپنی رائے سے ایک بات کہہ دی۔ تو بعد والے اگر اس غلطی پر متنبہ ہو گئے تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اپنا لیں اور وہ غلطی جو ان کے امام سے ہوئی تھی اس کو چھوڑ دیں۔ شخصیت پرستی میں غلف کیا ہوگا کہ یہ فرض کر لیا جائے کہ امام ابو حنیفہ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی نے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی تو وہ تو نعوذ باللہ کوئی بلاسفیمی کا مرتکب ہو گیا،
اس نے تو کفر بک دیا ہے منہ سے. یہ ایکسٹریم ہے نا، اس پر نہیں ہمیں جانا. امام مالک ابن انس فرماتے ہیں بلا شبہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میرے قول پر غور کرو، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو، اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. عبد البر نے جامع بیان العلم میں اس کا ذکر کیا ہے. امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پاؤ، اب اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، کوئی جان بوجھ کے انہوں نے کوئی بات سنت کے خلاف نہ لکھی ہوگی، لا علمی کی وجہ سے اگر وہ بات ان کے علم میں نہ آئی تھی اس وقت تک، اور انہوں نے کوئی اگر فیصلہ دے دیا اور بعد کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا تھا، اور آپ کی رائے امام شافعی کی رائے کے خلاف ہو، تو کس کو لینا ہوگا؟ وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ میری کوئی بات سنت رسول کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو. ایک دوسری روایت میں ہے صرف سنت رسول کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ مت دو. امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ امام شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، اور نہ امام ثوری کی، بلکہ دین کے احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے، یعنی کتاب اور سنت پر عمل کرو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو. اپنی عقل کیا؟ اپنی رائے، یہی والی چیز ہے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اپنی عقل کے پیچھے مت چلو، آئی تھنک مت کہا کرو دین میں. انتہائی فتنے والی یہ چیز ہے کہنا کہ میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے، میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں، آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی پرابلم ہے. تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو. جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا. ایک اور ان کا قول ملتا ہے ابو حنیفہ کا کہ لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے. جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا. تو آج کل جو باتیں سننے میں آتی ہیں کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور لوگوں میں کنفیوژن جو پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کو ایک طرف رکھ کے اپنی رائے اپنی مرضی سے جب باتیں شروع کی جاتی ہیں تو لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہونے لگتا ہے، فتنہ پیدا ہونے لگتا ہے. تو یہ ہمیں ایک مثال ملی ہے، سمجھے کہ اس آیت کی ہم کو عملی تفسیر جو ہے وہ ائمہ کرام کے اقوال کی صورت میں مل گئی ہے. نیکی کا معیار بھی رسول ہوتے تھے. نیکی کا معیار، واٹ از ورچیو، نیکی کیا ہے، اس کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بس. مثال کے طور پہ 10 گھڑیاں لگی ہیں، ایک گھڑی میں 10 بج رہے ہیں، ایک گھڑی میں 10:01، دوسری میں 10:02، تیسرے میں 10:05، اور اس طرح آگے. کون سی گھڑی ٹھیک ہوگی؟ وہ گھڑی ٹھیک ہوگی جس کو کہ آپ گرینچ مین ٹائم کے ساتھ ٹیلی کر لیں گے، یا پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے ساتھ جس کو آپ ٹیلی کر لیں، بس وہی گھڑی ٹھیک ہوگی، باقی 9 غلط ہوں گی. کیا ایسے ممکن ہے کہ 10 کی 10 گھڑیاں ٹھیک وقت بتا رہی ہوں؟ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے لیے ہمیں کوئی ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار چاہیے ہوتا ہے. تو دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے ہم نے جب تولنے کے ناپنے کے پیمانے بنا رکھے ہیں کہ 1 لیٹر اتنا ہوگا، 1 میٹر اتنا ہوگا، 1 سینٹی میٹر اتنا ہوگا، 1 ملی میٹر اتنا ہوگا، تو جب ہم نے یہ مادی چیزیں ناپنے تولنے کے لیے آلے بنا لیے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر عدل ممکن نہیں، انصاف ممکن نہیں. اگر یہ سارے پیمانے وڈرا کر لیے جائیں معاشرے سے تو معاشرے میں تو ظلم عام ہو جائے، حق تلفی عام ہو جائے. تو کیسے ممکن ہے کہ نیکی کو تولنے کا ناپنے کا پیمانہ اللہ نے نہ دیا ہو اور لوگوں کے اپنے اپنے اوپر چھوڑ دیا گیا ہو کہ تم جس چیز کو چاہو نیکی بنا کر پیش کر دو؟
تم جتنی چاہو اپنی مرضی سے نیکی کر لو، چاہو تو کمی کر لو، چاہو تو اضافہ کر لو۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ اگر اس طرح کوئی نیکی کا سٹینڈرڈ دیے بغیر لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی اپنی مرضی سے تم نیکی کر لو، تو وہی نتیجہ نکلے، وہی فساد اور بگاڑ جو کہ باقی تولنے کے، ناپنے کے پیمانے معاشرے سے ختم کرنے کا نتیجہ نکلے، یعنی ظلم اور ناانصافی۔ معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہو جائے، ایکسٹریمز کا شکار ہو جائے گا معاشرہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا معیار ہیں، سٹینڈرڈ ہیں۔ جو عمل انہوں نے بتا دیا بس وہ نیکی ہے، کوئی اور اب نیکی ایجاد نہیں کر سکتا۔ کوئی کسی عمل کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ تم فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھ لو گے تو تم کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ کیسے کہا؟ کس اتھارٹی پہ اس نے بات کی؟ وہ تو رسول نہیں ہے۔ ہاں، اس کے قول کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ویریفائی کریں گے۔ جو بات وہ شخص کہہ رہا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ کام اس طرح اور آپ نے اس کا اتنا اجر بتایا تھا، الحمدللہ سر آنکھوں پر نیکی سمجھا جائے گا اس کام کو۔ لیکن اگر کسی شخص کا بس اپنا ذاتی خیال ہے، اس کی اپنی رائے ہے، یا اس کا اپنا خیال، یا اس کا اپنا خواب ہے، اس نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ یہ کام اگر یوں کریں گے تو اس کا اتنا اجر ہے، یا اس نے اپنے باپ دادا کو وہ کام کرتے ہوئے پایا تھا، یا اس نے کسی نیک شخص کو وہ کام کرتے ہوئے پایا تھا اور اس نے سوچا کہ اس کام میں اتنا ہی اجر ہے، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اجر بیان کیا یا نہیں، اس نے کہا بس چونکہ انہوں نے کہہ دیا لہٰذا اتنا اجر ہے۔ اس کو حق نہیں تھا۔ کیوں کیا اس نے یہ کام؟ اس لیے کہ وہ خود اپنے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری لے رہا ہے نیکی ڈیفائن کرنے کی۔ اللہ نے اس کو یہ حق دیا نہیں۔ تو یہ آیت حجت ہے ہمارے لیے کہ ہم نیکی ایجاد کرنے نہیں بھیجے گئے، اور نہ ہم نیکی کا ڈیفینیشن آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ عقل آزمانے کا میدان نہیں۔ عقل آزمانے کا میدان فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایسٹرونومی، یہ تمام چیزیں ہیں، بائیو کیمسٹری، میڈیسن، انجینئرنگ۔ یہاں اپنی عقل لڑاؤ، دنیا مسخر کرو۔ اگر اپنی اپنی عقلوں سے دین سیکھنا ہوتا تو علم کا تیسرا ذریعہ وحی کا راستہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے مادی اشیاء کا علم انسان اپنی عقل سے حاصل کر لیتا ہے، اسی طرح نیکی کا علم بھی وہ اپنی عقل سے حاصل کر لیتا۔ تو وحی کی تو ضرورت نہ تھی، 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہ تھی، نہ کتابیں نازل فرمانے کی ضرورت تھی۔ کہہ دیا جاتا کہ تم جو ہو اپنے اپنے دل سے جو چاہو نیکی کر لو، جو تمہارا خیال ہے نا کہ اللہ خوش ہوتا ہے اس کام سے، بس تم وہی کر لو۔ سارا بگاڑ، سارا فساد جو معاشروں میں آیا، اسی بنا پر آیا کہ لوگوں کو نیکیاں ایجاد کرنے کا شوق ہو گیا تھا، اور رسول جو آئے، جو رسول نے ان سے کہا کہ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُونِی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری پیروی کرو۔ تو رسول کس بات میں پیروی کروانے آتے تھے؟ کیا اس بات میں پیروی کروانے آتے تھے کہ آدم علیہ السلام تو غاروں میں رہتے تھے لہٰذا تم بھی غاروں میں رہو؟ کیا یہ بات سکھانے آتے تھے؟ اس میں پیروی کروانی تھی؟ کیا رسول یہی سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے؟ یا مثال کے طور پہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی میں اونٹ پر یا خچر پہ سواری کرتا ہوں، اب آئندہ لوگ صرف اونٹ اور خچر پہ سواری کریں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پچھلے انبیاء جانوروں پر سواری کرتے تھے، آئندہ لوگ صرف جانوروں پر سواری کریں، بس اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، میری پیروی کرو اس معاملے میں؟ نہیں، اس پہ تو اختلاف کوئی نہ تھا، اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ نے کبھی کسی رسول نے یہ بات کہی ہو اور ورلڈلی پروگریس کا راستہ روکا ہو۔ کسی نے یہ نہیں کہا آ کر کہ بھئی تم نے کیا یہ کپڑے پہننے کی بدعت ایجاد کر لی۔ آدم علیہ السلام تو پتوں سے ڈھانکا کرتے تھے اپنے آپ کو، کبھی کسی رسول نے یہ بات نہ کی۔ رسول جس بات میں اپنی پیروی کروانے آتے تھے وہ دنیاوی معاملات نہ تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو۔
اس میں ایک واقعہ پیش آیا، جب آپ مدینے تشریف لائے تو وہاں پر جو انصار تھے جو کاشتکاری کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے،